آج ہم دا ڈی ایف آئی رپورٹ کی ایک بڑی دلچسپ تحقیق پر بات کر رہے ہیں۔ یہ بلیک سوٹ رینسم ویئر کے ایک حملے کی کہانی ہے، دسمبر 2023 میں ہوا۔ تو یہ صرف ٹیکنیکل چیزیں نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ 15 دن کی ایک پوری سائبر واردات ہے۔ ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ حملہ آور آخر نیٹ ورک میں گھسے کیسے، کیا کیا انہوں نے کون سے اوزار استعمال کیے، اور 15 دن میں قدم بقدم کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس کیس کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کیس خاصا اہم ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حملہ آور کتنے صبر سے کام لیتے ہیں۔ مطلب کوئی جلدی نہیں تھی، ایک پورا منصوبہ تھا جو کئی دن چلا۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سی تکنیکیں استعمال ہوئیں اور کیوں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے دسمبر 2023 میں۔ ایک فائل ہے RTWin64.exe۔ یہ کوبال سٹرائک بیکن ہے اور کافی بڑی فائل ہے۔ یہ سسٹم پر چلائی گئی، لیکن پہلا سوال تو یہی ہے، یہ آئی کہاں سے؟ رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جی، یہ پہلا اہم نقطہ ہے۔ اکثر یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اندر آئے کیسے۔ کوبالٹ سٹرائک دیکھیں بنا تو تھا پینیٹریشن ٹیسٹنگ کے لیے، قانونی کام کے لیے۔ بالکل، لیکن اب تو یہ حملہ آوروں کا پسندیدہ ہتھیار ہے۔ شروع میں ان کا جو C2 ٹریفک تھا وہ کلاؤڈ فلیئر کے ذریعے جا رہا تھا۔ اچھا، تاکہ ان کے اصلی سرورز چھپے رہیں؟ جی ہاں، یہ بہت عام طریقہ ہے اپنا IP چھپانے کا۔ ٹھیک ہے، تو بیکن چلا اور پھر 6 گھنٹے تک کچھ نہیں ہوا؟ 6 گھنٹے، یہ تو کافی لمبا وقفہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی 6 گھنٹے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر رکے ہوں تاکہ اگر کوئی خودکار سسٹم ہے جو فوری سرگرمی پہ الرٹ ہوتا ہے اس سے بچ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا شاید وہ کسی اور ٹائم زون میں کام کر رہے تھے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے معلومات اکٹھی کرنا شروع کی، بنیادی چیزیں جیسے سسٹم انفوسس سسٹم کی تفصیلات۔ اور NL ٹیسٹ بھی تھا، ڈومین کنٹرولرز کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ASREP روسٹنگ اور کربر روسٹنگ یہ کیا ہے؟ ہاں، روبیس یہ ایکٹیو ڈائریکٹری کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہت کارآمد ٹول ہے۔ ASRP روسٹنگ ان یوزر اکاؤنٹس کو نشانہ بناتی ہے جن کی پری آتھینٹیکیشن بند ہوتی ہے، اس سے ان کے پاسورڈ ہیش مل سکتے ہیں، اور کربر روسٹنگ سے وہ سروس اکاؤنٹس کے ٹکٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاسورڈ کمزور ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب پاسورڈ یا ان کے ہیش چرانے کے طریقے ہیں یہ؟ بالکل، تاکہ وہ ان اکاؤنٹس کو استعمال کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ کوبالٹ سٹرائک کے ذریعے میموری میں ہوا، براہ راست، ڈسک پر کچھ نہیں لکھا گیا۔ تاکہ پکڑے نہ جائیں، شواہد کم سے کم چھوڑے۔ جی اور اسی وقت شارپ ہاؤنڈ بھی استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، شارپ ہاؤنڈ اصل میں بلڈ ہاؤنڈ کا ڈیٹا اکٹھا کرنے والا حصہ ہے۔ یہ پورے ایکٹیو ڈائریکٹری کا نقشہ بنا لیتا ہے، کون کہاں ہے، کس کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ تو اس سے انہیں آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے۔ بالکل، اپنے اگلے اہداف چننے میں مدد ملتی ہے۔ یہ سب شروع کے چند گھنٹوں میں ہی ہو گیا۔ تو بنیادی معلومات مل گئیں، راستے بھی کچھ سمجھ آ گئے، اور صرف 10 منٹ بعد وہ پھیلنا شروع ہو گئے۔ SMB پروٹوکول استعمال کیا، یعنی ونڈوز فائل شیئرنگ سے ایک اور مشین پر کوبالٹ سٹرائک پہنچا دیا اور اسے سروس بنا کر انسٹال کر دیا۔ یہ تو بڑی تیزی تھی۔ جی، اور اس دوسری مشین پر پہنچتے ہی انہوں نے LSS میموری کو ٹارگٹ کیا۔ LSS؟ اچھا، وہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، LSS وہ پروسیس ہے جو ونڈوز میں لاگ ان کی کریڈینشل سنبھالتا ہے۔ اس کی میموری سے پاسورڈ ہیشز یا کبھی کبھی اصلی پاسورڈ بھی مل جاتے ہیں۔ حملہ آوروں کے لیے یہ خزانہ ہے۔ او اچھا۔ دوسرے دن تک تو وہ کئی سسٹمز پر بیکنز پھیلا چکے تھے اور RDP بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریموٹ ڈیسک ٹاپ؟ مطلب اب وہ براہ راست سسٹمز میں لاگ ان ہو رہے تھے؟ جی بالکل۔ اور پھر ایک نام آیا، سسٹم BC۔ اس کا کیا کردار تھا اس حملے میں؟ سسٹم BC ایک بیک ڈور ہے۔ یہ بنیادی طور پر پراکسی کی طرح کام کرتا ہے۔ اس حملے میں یہ ایک فائل سرور پر دو ناموں سے ملا، sc.exe اور sox32.exe۔ اچھا۔ اور sox32.exe نے رجسٹری میں ایک انٹری بنا لی تھی، رن کی میں sox5 کے نام سے۔ یعنی یہ مستقل ہو گیا، سسٹم ریسٹارٹ ہونے پر بھی چلتا رہے گا؟ جی، اسے پرسسٹنس کہتے ہیں۔ اس نے ایک نیا C2 چینل بھی کھول دیا تھا، ایک الگ IP ایڈریس پر، 137.20.61.94۔ تو کوبالٹ سٹرائک کے C2 کے علاوہ ایک اور راستہ،
شاید بیک اپ کے طور پر؟ ہو سکتا ہے بیک اپ ہو یا شاید مختلف کاموں کے لیے ہو۔ دوسرے دن کافی بھاگ دوڑ رہی اور پھر خاموشی۔ یہ پیٹرن تو بڑا دلچسپ ہے۔ ایکٹیو ہوئے پھر چپ ہو گئے اور پھر 7ویں دن ایک تبدیلی آئی۔ کوبالٹ اسٹرائک کا پہلا C2 ڈومین svcost.com جو پہلے کلاؤڈ پلیئر استعمال کر رہا تھا، اب وہ براہ راست ایک Amazon AWS IP سے جڑ گیا 15.197.130.221۔ اس کا کیا مطلب؟ جی، یہ تبدیلی اہم ہے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاید انہیں لگا کہ اب وہ نیٹ ورک میں کافی اندر آ گئے ہیں، اب کلاؤڈ فلیئر کی ضرورت نہیں۔ یا ہو سکتا ہے کلاؤڈ فلیئر والا سیٹ اپ پکڑا گیا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے۔ یا شاید وہ بس زیادہ تیز، زیادہ مستحکم C2 چاہتے تھے۔ کچھ بھی ہو، یہ دکھاتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدل رہے تھے۔ 8ویں دن ایک اور کوبالٹ اسٹرائک بیکن، اس بار پاور شیل سے اور ایک ڈومین کنٹرولر پر، اور یہ ایک بالکل نئے C2 سرور سے جڑا تھا wq.rexicast.com جس کا IP 147.78.47.178 تھا۔ یہ تو C2 کا پورا جال پھیلا رہے تھے۔ بالکل، ایک سے زیادہ C2 چینل ہونے سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بند ہو جائے تو دوسرا چلتا رہتا ہے، لچک رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 دن کی خاموشی اور پھر 10ویں دن سے دوبارہ کام شروع۔ مزید بیکنز پھیلے، RDP لاگ ان ہوئے اور شارپ ہاؤنڈ ایک بار پھر چلا۔ دوبارہ شارپ ہاؤنڈ؟ شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کچھ بدلا ہے؟ جی بالکل، نیٹ ورک کا تازہ نقشہ بنانے کے لیے۔ اسی دوران AD فائنڈ کا ذکر آیا۔ اسے چلانے میں انہیں مشکل ہوئی۔ AD فائنڈ کیا کرتا ہے اور ان کی ناکامی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ AD فائنڈ ایک کمانڈ لائن ٹول ہے۔ ایکٹیو ڈائریکٹری سے خاص معلومات نکالنے کے لیے بہت مفید ہے، جیسے تمام ڈومین ایڈمنز کی لسٹ نکالنی ہو یا کسی خاص گروپ کے کمپیوٹرز دیکھنے ہو۔ رپورٹ کہتی ہے کہ وہ اسے چلانے کی کوشش کر رہے تھے، پر انہیں فائل ناٹ فاؤنڈ جیسی ایرر آ رہی تھی۔ اچھا، مطلب فائل کا نام یا راستہ غلط دے رہے تھے۔ شاید یہ چھوٹی سی بات یاد دلاتی ہے کہ حملہ آور بھی انسان ہے، غلطیاں کر سکتے ہیں، چاہے کتنے ہی منظم کیوں نہ ہو۔ اچھا، کئی دن بعد وہ ADA فائنڈ چلانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ایک پاور شیل اسکرپٹ استعمال کیا، گیٹ ڈیٹا انفو PS1۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ گیٹ ڈیٹا انفو PS1 نام سے لگتا ہے کہ یہ مقامی سسٹم سے مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے تھا، جیسے ڈسک کی معلومات، کون سے پروگرام انسٹال ہیں، نیٹ ورک سیٹنگز وغیرہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے چلانے والی بیچ فائل start.bat میں بھی کوئی غلطی تھی، لیکن اسکرپٹ پھر بھی چل گیا اپنے ڈیفالٹ موڈ میں۔ قسمت اچھی تھی ان کی۔ اس کے علاوہ ونڈوز کی جو عام یوٹیلیٹیز ہیں وہ بھی خوب استعمال کی، نیٹ گروپ، ڈومین ایڈمنز، ڈومین یہ دیکھنے کے لیے کہ ایڈمن کون کون ہے۔ اچھا، پنگ بھی؟ ہاں، پنگ، کنیکٹیوٹی چیک کرنے کے لیے، راؤٹ پرنٹ، نیٹ ورک روٹس دیکھنے کے لیے، اور ایکٹیو ڈائریکٹری پاور شیل کمانڈز بھی چلائیں۔ آخر میں تو انہوں نے DNS اور گروپ پالیسی کے ایڈمن کنسول تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ ارے واہ، مطلب نیٹ ورک پر تقریباً پورا کنٹرول آ گیا تھا۔ جی، اس سطح پر پہنچ کر وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ ذکر کیا، اور 2 C2 ڈومینز کا بھی۔ کیا کوبالٹ اسٹرائک کے مختلف قسم کے بیکنز بھی استعمال ہوئے؟ جی ہاں، رپورٹ میں کم سے کم 3 قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو HTTPS بیکن تھا، یہ سب سے عام ہے، پورٹ 443 پر انکرپٹڈ ٹریفک، عام ویب ٹریفک جیسا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا SMB بیکن تھا، یہ نیٹ ورک کے اندر ایک مشین سے دوسری مشین تک پھیلنے کے لیے ہوتا ہے، انٹرنیٹ پر نہیں جاتا۔ اندرونی کمیونیکیشن کے لیے؟ جی، نیمڈ پائپس استعمال کرتا ہے۔ اور تیسرا ایک پاور شیل HTTP اسٹیجر تھا، یہ شاید کسی طرح ڈاؤن لوڈ ہوا اور پھر اس نے HTTP پر یعنی پورٹ 80 پر C2 سے رابطہ کر کے پورا بیکن ڈاؤن لوڈ کیا۔ اور ان بیکنز کی سیٹنگز جیسے سلیپ ٹائم، جٹر، ان کا بھی ذکر ہے رپورٹ میں؟ جی بالکل، مثال کے طور پر کچھ بیکنز کا سلیپ ٹائم 50-60 سیکنڈ کے قریب تھا اور جٹر 30-40% تھا۔ سلیپ ٹائم یعنی کتنی دیر بعد بیکن C2 سے رابطہ کرے؟ اور جٹر اس میں تھوڑی بے ترتیبی لاتا ہے تاکہ ہر بار ایک ہی وقفے پر رابطہ نہ ہو جو شک پیدا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پروسیس انجیکشن کے لیے کون سے پروسیس استعمال ہوئے، جیسے MSTSC.exe، ریموٹ ڈیسک ٹاپ، runones.exe اور synchost.exe۔ پروسیس انجیکشن مطلب بیکن کا کوڈ ان جائز پروسیسز میں چھپا دینا؟ بالکل، تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ اور سسٹم BC
اس کی کنفیگریشن کیسے پتہ چلی؟ سسٹم بی سی کا استعمال سیدھا سادہ تھا. پراکسی کے طور پر استعمال ہوا تاکہ حملہ آور باہر سے نیٹ ورک کے اندر RDP وغیرہ کر سکیں. اس کی فائل sox32.exe، اس میں C2 کا IP ایڈریس 137.220.61.94 صاف لکھا ہوا تھا سادہ ٹیکسٹ میں. اوہ، یہ تو آسان ہو گیا تجزیہ کرنے والوں کے لیے. جی، اور اسے RDP سیشن کے ذریعے ہاتھ سے چلایا گیا. لاگز میں 2 عجیب سے میزبان نام ہوسٹ نیمز بھی ملے، ڈیسک ٹاپ 0MSE اور ڈیسک ٹاپ BIFCA7. یہ RDP سیشن سے آئے. کیا یہ حملہ وروں کے اپنے کمپیوٹرز کے نام ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے، یا یہ جان بوجھ کر رکھے گئے نام بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات حملاور ایسے نام رکھتے ہیں جو عام لگے یا کسی خاص گروپ کی طرف اشارہ کریں. یہ تفتیش میں ایک اور سراغ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 15 دن، لمبی تیاری، معلومات جمع کرنا، نیٹ ورک میں پھیلنا، اور اب باری آتی ہے آخری سب سے نقصان دہ مرحلے کی، رینسم ویئر. جی بالکل. 15ویں دن حملاور اپنے اصل مقصد تک پہنچے. انہوں نے بلیک سوٹ رینسم ویئر، جسے QWE.exe نام دیا گیا تھا، اسے چنی ہوئی مشینوں پر کاپی کیا، SMB پروٹوکول سے $admin شیئر پر. اس کا مطلب ان کے پاس ایڈمن رائٹس تھے. ظاہر ہے یہاں ایک عجیب ٹیکنیک استعمال ہوئی رینسم ویئر چلانے کے لیے. کمانڈ کاپی کرنے کے لیے ٹیکسٹ فائل 123.txt کا استعمال. یہ کیوں بھلا؟ ہاں، یہ تھوڑا غیر معمولی ہے، لیکن شاید مؤثر تھا. لگتا ہے رینسم ویئر چلانے کی کمانڈ لمبی تھی یا اس میں خاص پیرامیٹرز تھے. تو غلطی سے بچنے کے لیے وہ RDP سے لاگ ان ہوئے، نوٹ پیڈ میں 123.txt کھولی، وہاں سے کمانڈ کاپی کی اور پھر کمانڈ پرومپٹ میں پیسٹ کر دی. جی، اس سے ٹائپنگ کی غلطی کا امکان ختم ہو گیا اور یہ پکا ہو گیا کہ رینسم ویئر ٹھیک سے چلے گا. اور رینسم ویئر نے چلتے ہی کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس نے VSS ایڈمن کمانڈ استعمال کی، شیڈو کاپیز ڈیلیٹ کرنے کے لیے. اچھا، یعنی بیک اپ ختم کیے؟ جی، ونڈوز کی جو بیک اپ کاپیز ہوتی ہیں وہ، تاکہ فائلیں آسانی سے ریکور نہ ہو سکیں. اس کے بعد اس نے فائلیں انکرپٹ کرنا شروع کر دیں اور ہر مشین پر ایک رینسم نوٹ چھوڑا، readme.blacksuit.txt، جس میں تاوان مانگا گیا ہوگا. جی، تاوان کی ادائیگی کی ہدایات وغیرہ. تو حملے کے شروع ہونے سے لے کر رینسم ویئر چلنے تک جی، کل کتنا وقت لگا؟ کل وقت، جسے ٹائم ٹو رینسم ویئر یا TTR کہتے ہیں، وہ تقریباً 328 گھنٹے تھا. 328 گھنٹے؟ جی، یعنی تقریباً 15 دن. جی 15 دن. یہ بہت لمبا عرصہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے صبر والے اور منظم تھے. کوئی جلد بازی نہیں کی، آرام سے نیٹ ورک کو سمجھا، اپنی جگہ بنائی اور پھر صحیح وقت پر حملہ کیا. تو اگر ہم اس سارے واقعے کو سمیٹیں جی، تو اہم باتیں کیا نکلتی ہیں؟ میرے خیال سے چند بہت اہم باتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ صبر اور طریقہ کار. یہ 15 دن کا حملہ دکھاتا ہے کہ آج کل کے رینسم ویئر گروہ کتنے منظم ہو سکتے ہیں. دوسری بات، عام اوزاروں کا مؤثر استعمال. کوبالٹ اسٹرائک، روبیس، شارپ ہاؤنڈ، AD فائنڈ، سسٹم BC، یہ سب جانے پہچانے ٹولز ہیں، لیکن انہیں ملا کر بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا. صحیح. تیسرا، تکنیکوں کا ملاپ. ASRF روسٹنگ، کربر روسٹنگ، LSSS ڈمپ کرنا، پاس دا ہیش، RDP کا غلط استعمال، پروسیس انجیکشن. انہوں نے بچنے اور آگے بڑھنے کے لیے کئی ٹیکنیکیں استعمال کی. چوتھا، مستقل رسائی اور C2 کا تنوع. سسٹم BC اور رجسٹری سے مستقل رسائی بنائی اور ایک سے زیادہ C2 چینل استعمال کیے. اور پانچواں نقطہ، انسانی غلطی. حملہ آوروں نے بھی غلطیاں کی، جیسے AD فائنڈ چلاتے ہوئے یا بیچ اسکرپٹ میں. یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ بھی کامل نہیں ہوتے. یہ واقعی ایک کیس سٹڈی ہے. یہ دکھاتا ہے کہ سائبر حملے کیسے بالکل خاموشی سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں اور پھر اچانک تباہی مچا دیتے ہیں. یہ صرف ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ صبر اور حکمت عملی کی بھی جنگ ہے. بالکل. اور یہ تفصیلی تجزیہ ایک بہت اہم سوال بھی چھوڑ جاتا ہے. اس وقت دنیا میں کتنے ہی نیٹ ورکس کے اندر اسی طرح نامعلوم حملے خاموشی سے چل رہے ہوں گے، جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں اور وہ بس اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہوں. یہ سوچ ان لوگوں کے لیے جو دفاع کرتے ہیں مسلسل چوکنا رہنے کی اہمیت کو بہت بڑھا دیتی ہے. اس گہرائی سے کیے گئے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ. یہ معلومات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں.